बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटैनिक के साथ ही मलबे का ढेर बन गई। वो समंदर के अंदर फट गई। मुसाफिरों का क्या बना? क्या वो रिज़्क़ समंदर हो गए, मछलियों की खुराक बन गए? इस हवाले से अब तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन टाइटैनिक तक उन लोगों को ले जाती थी जो मुहिम जोई का शौक़ रखते हैं। ना वो मुसाफिर दुनिया में रहे, ना ही इस आबदोज़ का वजूद रहा। उसका फ्रेम वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहीं पे यहाँ टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। उससे कुछ फुट के फासले पर इसकी पूरी रुदाद आपके सामने रखते हैं कि कब क्या हुआ और आइंदा क्या होने वाला है। पोलर प्रिंस से टाइटन का राब्ता 1 घंटे 45 मिनट बाद टूट गया था। टाइटन को कंट्रोल करने के लिए फाउंडलैंड पर लंगर अंदाज बहरी जहाज़ मौजूद है। पोलर प्रिंस और टाइटन के राब्ते को सांस की डोरी से ताबीर किया जा सकता है। टाइटन सियाहती कश्ती थी जो 1912 को बहरे ओकियानूस में बर्फ़ के तौदे से टकरा कर डूब जाने वाले टाइटैनिक की बाकियात तक एडवेंचर का शौक़ रखने वालों को लेकर जाती थी। 1912 में टाइटैनिक जहाज़ नहीं डूबा था, बल्कि उस जहाज़ के मालिक का गरूर डूबा था। उसने बड़ा मजबूत जहाज़ तैयार करवाया। उसका कहना था कि मैंने इतना मजबूत जहाज़ तैयार कर दिया है कि अब इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता। और उसका तकब्बर फिर किस तरह से खाक में मिला, चकनाचूर हुआ कि पहले ही सफ़र के दौरान पानी से बर्फ़ बने हुए तौदे के साथ टकराया और 2 टुकड़े हो गया। 1500 मुसाफिर डूब कर मर गए, कुछ को बचा लिया गया। तो ये दुनिया के लिए एक इबरत बन गया। 1912 में ये हादसा पेश आया था और इसकी बाकियात, इसका मलबा कब दरियाफ्त हुआ? 1985 में जाकर इसका मलबा दरियाफ्त होता है। तो उसको देखने के लिए मुहिम जो लोग वहाँ पे जाते हैं, टाइटन वो आबदोज़ है जो लोगों को $2.5 लाख के टिकट में वहाँ तक ले जाती थी। $2.5 लाख 10 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं। कुछ लोग शद्दाद की जन्नत देखने जाते हैं और कुछ लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने जाते हैं। अब टाइटैनिक के मलबे के साथ टाइटन का मलबा भी मौजूद है, उसको भी लोग देखने जाया करेंगे। आगे चलते हैं। टाइटन आबदोज़ ऐसे ही लोगों के लिए तैयार की गई थी जो लोग टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश रखते थे। ये सफारी 2021 में शुरू हुई। साहिल से टाइटैनिक तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते। वहाँ से 1.5-2 घंटे या कुछ ज़्यादा ठहरते हैं, तस्वीरें लेते हैं, पानी के नमूने लेते हैं और वापस आ जाते हैं। टाइटन अपनी नौइयत की वाहिद आबदोज़ थी। ये इतवार 18 जून को 5 विजिटर्स को लेकर रवाना हुई। उनमें पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले 48 साल के शहज़ादा दाऊद अपने 19 साला बेटे सलमान दाऊद के साथ मौजूद थे। आबदोज़ पर सवार हमेश हार्डिंग और पार हेनरी नार्जुलेट इस क्लब के रुकन थे जो बैनुल-अक़वामी साइंसी इजादात पर काम करता है। इस तफरीही मुहिम का इंतज़ाम करने वाली कंपनी ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश भी 5 मुसाफिरों में शामिल थे। आबदोज़ से राब्ता मुनक़ता होने के बाद इसकी तलाश शुरू कर दी गई। इसमें 46 घंटे के इस्तेमाल की ऑक्सीजन मौजूद थी। अमेरिका और कनाडा के बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ आबदोज़ें जहाज़ को तलाश करते रहे। आबदोज़ को खोजने के लिए 20,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया छान मारा गया, मगर चंद साल कबल मलेशिया के समुद्र में गिर कर गायब हो जाने वाले हवाई जहाज़ की तरह इस आबदोज़ का कई दिन तक कोई सुराग ना मिल पाया। बहरे ओकियानूस ही में बरमूदा ट्रायंगल है जिसके ऊपर से और करीब से गुजरने वाले जहाज़ इस ट्रायंगल के घन चक्कर में आकर कभी नहीं निकल पाए। उसकी हकीकत तक पहुंचने के लिए मुहिम जोई पर जो भी गए वो भी वापस ना आ सके। इस आबदोज़ की तलाश में एक दुनिया जुटी रही। आबदोज़ से ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा उसके सवारों की ज़िंदगी का सवाल था। आबदोज़ गायब हो जाती तो उसके मालिक के सिवा किसी को फ़िक्र व परवाह ना होती।
لیکن اس آبدوز کا مالک بھی انہی مسافروں میں شامل تھا جو اب رزق سمندر ہو چکے ہیں۔ مسافروں کی سلامتی کے لیے ہر رات آسمان کی طرف اٹھا رہا، کئی آنکھیں اشک بار رہیں، بڑی طاقتیں اپنے وسائل جھونکتی رہیں۔ روبوٹ بھی بروئے کار آئے، روبوٹ برطانیہ کی میگیلن کمپنی نے فراہم کی ہے۔ یہ روبوٹس 6000 میٹر کی گہرائی تک جا سکتے ہیں اور یہ اس سے قبل ٹائٹینک کے ملبے تک جا چکے ہیں۔ انہوں نے ہی بالآخر سراغ لگایا کہ ٹائٹینک کے قریب ہی ٹائٹن کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ آبدوز کو باہر سے لاک کیا جاتا اور باہر ہی سے کھولا جاتا تھا۔ اس نے امریکی وقت کے مطابق دن 11 بجے سفر کا آغاز کیا۔ شام 6 بجے اس کی مشن کے بعد واپسی تھی جو اب کبھی نہیں ہو سکے گی۔ روبوٹس نے اس کا ملبہ تلاش کیا جو ٹائٹینک کے ملبے کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس کا لینڈنگ فریم اور بیک سیکشن، جس کو آفٹ سیکشن بھی کہتے ہیں، وہی صرف مل سکا ہے۔ بوٹ پھٹ کے بکھر گئی، مسافر اس کے سمندر ہو گئے اور مچھلیوں کی خوراک بن گئے۔ ٹائٹینک اور ٹائٹن 3800 میٹر نیچے پانی میں تاریخ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ٹائٹینک برف کے تودے سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کتنی زیادہ سردی ہے۔ 660 فٹ سطح آب سے نیچے مکمل اندھیر ہے۔ درجہ حرارت کہیں بھی مائنس سے زیادہ نہیں ہے۔ 0 اور -1 یہ انسانی جسم کو جما دینے کے لیے کافی ہے۔ خلیج فارس میں اتنی گہرائی میں جانے والوں نے روشنی خارج کرنے والے جانور بھی دیکھے، وہ مچھلیاں ہی ہو سکتی ہیں، لیکن کون سے جانے والے؟ ان سے جو پہلے جاتے رہے ہیں۔ یہ کمپنی کیا نئی روبوٹ بنا کر سفاری اور سیاحت کا سلسلہ جاری رکھے گی؟ ٹائٹن سے بہتر بوٹ بن سکتی ہے۔ ٹائٹن میں جو خامیاں تھیں انہیں دور کیا جا سکتا ہے اور اس کی انسپیکشن بھی عالمی معیار کے مطابق کرنا اب ناگزیر ہی نہیں بلکہ مجبوری ہوگی۔ ٹائٹینک کی دریافت 1985 میں ہوئی تھی، جو اپنے ڈوبنے کے مقام سے 1500 میٹر تقریباً 1.5 کلومیٹر کھسک چکا ہے۔ اس سے قبل کہانیوں میں ٹائٹینک کے بارے میں کچھ کہا جاتا تھا، کئی فلمیں بن چکی تھیں۔ اب سفاری کے لیے مزید کمپنیاں بھی مقابلے پر آ سکتی ہیں۔ آخر میں ٹائٹن آبدوز کی مالک کمپنی اوشن گیٹ کی طرف سے اس سانحہ پر جاری بیان ملاحظہ کیجیے۔ لاپتہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے تمام مسافر ہلاک ہو چکے ہیں۔ افسوس کہ ہم اپنے CEO اسٹاکٹن رش، شہزادہ داؤد، ان کے بیٹے سلیمان داؤد، ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری نارجولٹ کو کھو چکے ہیں۔ یہ تمام لوگ سچے ایکسپلورر تھے جنہوں نے مہم جوئی کا ایک جذبہ دکھایا۔ اس شرمناک وقت میں ہمارے دل ان پانچوں روحوں اور ان کے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ ہیں۔ ہمیں جانی نقصان کا غم ہے۔ یہ ہمارے ملازمین کے لیے انتہائی افسوسناک وقت ہے جو اس نقصان پر افسردہ اور غمزدہ ہیں۔ ہم احترام کے ساتھ دعا گو ہیں کہ اس انتہائی تکلیف دہ وقت میں ان خاندانوں کی رازداری کا احترام کیا جائے۔ جو ملبہ دریافت ہوا ہے اس میں ٹائٹن کا لینڈنگ فریم اور پچھلا حصہ شامل ہے۔ فی الحال یہ تفصیل سامنے نہیں آئی کہ ملبے کو نکالنے کے لیے آپریشن کس نوعیت کا ہوگا اور پانچوں افراد کی لاشیں مل سکیں گی یا نہیں۔ دوسری طرف امریکی کوسٹ گارڈ نے بھی آبدوز میں موجود مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے کے قریب آبدوز کا ملبہ ملا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ آبدوز کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اور کس طرح ہم اس سرچ آپریشن کو منطقی انجام تک بہترین طریقے سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس وسیع عمل کے لحاظ سے ملبے کے مقام کی تحقیقات جاری رکھیں گے۔ یہ کیسے، کیوں اور کب ہوا، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ سوالات ہیں جو اب ہم جمع کریں گے جبکہ واقعے کی تحقیقات کے لیے حکومتیں آپس میں بات چیت کریں گی۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے ایڈمرل ماگر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آبدوز دھماکے سے کس وقت تباہ ہوئی۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے آواز کی کھوج لگانے والے آلات 72 گھنٹے تک پانی میں رکھے۔ انہیں کسی بھی تباہ کن واقعات کا پتہ نہیں چلا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی آبدوز غرقاب بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے سے
1600 فٹ یعنی 487 میٹر، ایک آدھے کلومیٹر سے بھی کم دور ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں ٹائٹینک کا کوئی ملبہ پہلے موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ زیر سمندر ملبہ ملنے کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد ریسکیو ماہر ڈیوڈ منز نے کہا تھا کہ یہ ملبہ لینڈنگ فریم کا ہے اور لینڈنگ فریم آبدوز کے پچھلے حصے پر لگی تھی۔ آبدوز کا ہال جس میں مسافر موجود تھے وہ نہیں ملا۔ یہ ملبہ تصدیق کرتا ہے کہ آبدوز کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ تفصیل اس ٹائٹن کے بارے میں جو ڈوب چکی ہے، جو تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے مسافر اس دنیا میں نہیں رہے، ان میں 2 مسلمان بھی ہیں۔ ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حادثے میں جتنے لوگ بھی جان سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔